انسان کو جب دولت ملتی ہے، جب اس کے پاس اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور مرنے کے بعد وہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل پروفیسر لقمان ولاگ۔ دوستو، آج کا ٹاپک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ ہے۔ قارون کے متعلق آتا ہے کہ وہ اتنا نیک تھا، اتنا پارسا تھا، اتنا ملنسار تھا، اور وہ زبور کا بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ اس سے محبت کرتے تھے، وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو نور کہہ کر، منور کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو دولت عطا کی، جس کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ ہم نے قارون کو اتنی دولت دی، اتنی دولت دی کہ ایک قافلہ اونٹوں کا اس کی خزانے کی چابیاں اٹھایا سکتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اپنی دولت میں سے زکوٰۃ کا 1000واں حصہ نکالو، جو غربا میں، مسکینوں میں بانٹ دو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو اس بات کا اقرار کر دیا اور مان گیا کہ میں اپنی ساری دولت کا 1000واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال دوں گا۔ جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہت زیادہ دولت تو ایسے چلی جائے گی، تو شیطان نے اس کے کان میں پھونک مار دی کہ موسیٰ تو تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے، تمہاری دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ صرف انکار نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ تمہاری دولت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تمہاری دولت کو ہتھیا لینا چاہتا ہے۔ یہاں پر بس نہیں کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے بدکاری کی ہے۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا الزام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور تکلیف ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ جب اس عورت کو لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں اس اللہ کی قسم ہے جس نے فرعون سے تمہاری نجات کی، تمہیں اس سمندر سے نکال لایا، کیا میں نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے؟ اس عورت کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا ایسا خوف طاری ہوا، وہ سچ بولنے لگی کہ اے موسیٰ، قارون نے مجھے دولت دی، پیسہ دیا کہ میں آپ پر بہتان لگاؤں، میں اس کی معافی چاہتی ہوں، آپ نے میرے ساتھ بدکاری نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر تکلیف میں تھے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، سجدہ ریز ہوئے کہ اللہ اس قارون کو زمین بوس کر دے۔ تو جب دعا کر چکے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ زمین کو حکم دو جو تم چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو زمین کے اندر دھنسا دو، تو وہ زمین میں دھنسنا شروع ہوا۔ جب وہ آتا زمین میں جا چکا تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا، اپنی معافیاں مانگنے لگا، بلکہ یہاں تک اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قرابت داری، رشتہ داری کا واسطہ دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات نہ سنی اور زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر لے جاؤ۔ اب اس کے جو حواری تھے، قارون کے 2 اور ساتھی تھے، انہوں نے کہا دیکھا یہ قارون کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ان خبیثوں نے جب یہ الفاظ بولے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دوبارہ دعا کی کہ اے اللہ، قارون کے سارے خزانوں کو، سارے محل کو، دولت کو زمین بوس کر دے۔
تو اللہ نے پھر موسیٰ کو کہا کہ زمین کو حکم دو. جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو اس کے پورے کا پورا محل، اس کی دولت، سماعت، زمین بوس ہو گیا، بلکہ زمین کے اندر دھنستا چلا گیا. بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے موسیٰ، اس بندے نے تجھے پکارا، تجھ سے معذرت کی، معافی مانگی، مجھے میری خدائی کی قسم ہے اگر وہ ایک مرتبہ بھی مجھے پکارتا تو میں اسے معاف کر دیتا. وہ غفور رحیم داتا ہے، وہ کریم داتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی بخشنے والا ہے. السلام علیکم.